دادا کو وہیں، دادا کا پیار وہیں دیکھا، چچا کی محبتیں وہیں دیکھی، اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ہجرت کی تکلیف بھی صحیح ہے، لیکن کیا میرے نبی حالات سے کبھی مجبور ہوئے؟ نہیں میرے بھائی، حالات آئے، پرابلمز آئیں، سمسیائیں آئیں، میرے نبی نے سامنا کیا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے بہتری کی امید کرتے رہے۔ طائف میں گئے، طائف کے ظالموں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، میرے نبی پر پتھر برسائے، میرے نبی کو لہو لہان کیا۔ اللہ کے نبی طائف سے کسی طریقے سے جان بچا کے نکلے۔ طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے رسول نے پناہ لی، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، کہا اے اللہ تجھ سے شکوہ نہ کروں تو کس سے کروں؟ اے اللہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں کرتے، جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں۔ نبی کی وہ جو دعا کے الفاظ ہیں ان کو پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ نبی نے اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، لیکن اس دعا میں نبی نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لستو بالی، اے اللہ تو راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا ناراض ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی سوچ تھی میرے بھائی۔ مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چین وہاں بھی نہیں ہے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، احد میں ایک ایسا وقت بھی آیا نبی کو کے سامنے رپورٹ آئی بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے کہا گیا بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے، صحابہ ڈرے نہیں۔ اور مسلمانوں ہندوستان کے ان حالات میں قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو۔ میں کبھی کبھی بنگال جاتا ہوں، بہار جاتا ہوں، حیدرآباد جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یو پی کے کیا حالات ہیں؟ انہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ یو پی کے مسلمان سب ایک طرف سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، کسی قوم کو مارنے کے لیے ڈر ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو میرے بھائی۔ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس پر بھروسہ کرتے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جتنے دن کی زندگی ہے، جتنے دن دل کی دھڑکنیں چلنے والی ہیں اللہ نے لکھی ہیں، کوئی ہمیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ یہ خوف اور یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ نبی کے صحابہ سے کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، صحابہ سے کہا گیا، نبی سے کہا گیا بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے، ڈرو۔ صحابہ ڈرے نہیں، نبی ڈرے نہیں، بلکہ کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے میرے بھائی۔ عائشہ بانو نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو خودکشی تو نہ کرتی، نبی کی بیویوں کے حالات اس نے پڑھے ہوتے تو خودکشی تو نہ کی تھی۔ پڑھی لکھی لڑکی تھی بھائی، وہ اس نے ایم اے کیا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بی اے کرایا، ایم اے کرایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، انہیں رسول کی سیرت نہیں پڑھا سکے، انہیں اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکے، انہیں دین کے بارے میں نہیں بتا سکے، ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں پیدا کر سکے۔ عائشہ بانو کے اندر دین کی سمجھ ہوتی تو وہ خودکشی نہ کرتی میرے بھائی۔ یہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ یہ ایک جنازہ ہے، اس آدمی نے اپنے ہاتھ کی نسیں کاٹ دی تھی، قتل کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ نوٹ کر لو، نبی نے جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ نے پڑھا ہے، اس لیے خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ کافر کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، گنہگار ہے، بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ کے جو مجاہد لوگ ہیں نا، بڑے فتوے لگا رہے ہیں، ارے وہ تو حرام موت مر گئی، جہنم میں گئی۔ یہ جہنم کا ٹکٹ بانٹنا بند کر دو، ٹھیک ہے اس نے غلط کام کیا، اس کے غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کو جہنم کا ٹکٹ بانٹنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مغفرت کی دعا اس کے لیے بہرحال کر سکتے ہیں۔
اس بارے میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے جو علماء ہیں، جو سماج کے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اہم لوگ ہیں، وہ جنازے میں شامل نہ ہوں، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. لیکن ہے بہت بڑا گناہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی روح لٹکی رہتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے جہاں روح جاتی ہے وہاں جاتی ہے، بیچ میں لٹکی رہتی ہے. جب اس کا صحیح ٹائم آتا ہے موت کا، تب وہ روح جاتی ہے وہاں تک. سب بکواس بات ہے. یہ بھی نوٹ کر لو کہ خودکشی کرنے والے نے جس عمر میں خودکشی کی ہے اتنی ہی عمر اس کے مقدر میں لکھی تھی. اب کوئی سوال کرے کہ یار جب اتنی عمر لکھی تو اس نے گناہ کون سا کیا؟ تو یہ بھی نوٹ کر لو کہ تقدیر کو گناہ کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے. تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. تقدیر میں ہم مجبور نہیں ہیں. تقدیر لکھی ہے لیکن ہم مجبور نہیں ہیں. تقدیر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. کریں گے تو گناہ ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم نے گناہ کر دیا تو وہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا مگر ہم مجبور نہیں تھے اس کے لیے. تو یہ نقطہ نوٹ کر لو، دماغ کے کونے میں بٹھا لو کہ مصیبت اور پریشانی میں تقدیر کو دلیل بنایا جائے گا، گناہ کے لیے تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو عائشہ بانو نے خودکشی کی، غلط کام کیا اس نے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کے ختم کر دیا تو جہنم میں اللہ تبارک و تعالی وہی دھاردار چیز اس کے ہاتھ میں دے گا اور بار بار اپنے آپ کو جہنم میں کاٹ کر کے اپنے آپ کو تکلیف دے گا. جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی، بار بار جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور وہی تکلیف زہر پینے کی، اور اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم میں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اللہ کے بھی سسٹم یہی ہے. جیسا گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سزا ویسی ہی ملے گی. حرام خوروں کو سزا کیسی ملے گی؟ پیٹ میں انگارے بھرے جائیں گے. جھوٹ بولنے والوں کو سزا کیسی ملے گی؟ زبانیں کاٹی جائیں گی. زناکاروں کو سزا کیسی ملے گی؟ ایک تندور کے اندر ہوں گے اور نیچے سے آگ آئے گی جو ان کی شرمگاہوں میں جائے گی اور ان کو وہ چلائیں گے، چیخیں گے، سزا ملے گی ایسے. تو اللہ کے یہاں یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ جیسا عمل ہے ویسی سزا دی جائے گی. تو خودکشی کرنا میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خودکشی کر کے کچھ ہمیں حاصل تو نہیں ہوا، ہم اور خسارے میں. اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو خودکشی کرنے والے کی آخرت برباد ہوگی.